سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عورت اور مرد کا ایک تعلق بیان کیا، نساؤکم حرث لکم، مسلمانوں اور اے انسانوں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ مرد اور عورت کے تعلق کو خدا نے جس لفظ سے بیان کیا ہے، اس سے بہتر بات کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا مرد اور عورت کا تعلق کوئی باہم محض لطف اندوز ہونے کا نہیں ہے، محض اپنی شہادتوں کو مٹانے کا نہیں ہے۔ ان کا تعلق آپس میں ایسے ہے جیسے کھیتی اور کسان کا ہوتا ہے۔ کسان اپنی کھیتی میں بیج بوتا ہے اور اس سے فصل کی توقع رکھتا ہے۔ انسان اپنی عورت کے ساتھ تعلق کرتا ہے اور اس سے اولاد کی توقع رکھتا ہے کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ یعنی یہ جو رشتہ ازدواج ہے، یہ محض لطف انگیز ہونے کے لیے نہیں ہے، وہ تو اس کے تابع شامل ہے چیزیں، مگر اصل مقصود یہ ہے کہ تاکہ افزائش نسل ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے اولاد عطا فرمائے، تمہیں اولاد کی تربیت کا موقع ملے، اور دنیا کے اندر بھی وہ تمہارے فرما بردار ہوں، اور مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں مانگنے والی تمہاری نسل قائم رہے۔ یہ تعلق ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ یہ الفاظ بھی بہت معنی خیز ہیں، اس کے اندر بہت سے معنی ہیں۔ چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہود یہ کہتے تھے کہ مرد جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی شکل ہے اس کی، وہ کسی اور ڈھنگ سے دیکھیے اس بات پر تو اسلام یہ زور دیتا ہے اور اس بات کو فرض قرار دیتا ہے کہ ظاہر ہے مرد کا عورت سے تعلق وہی ہونا چاہیے، بیج وہی ڈالنا چاہیے جہاں سے کھیتی اگنی ہے، جہاں سے اولاد ہونی ہے۔ ان کے ساتھ معاذ اللہ لواطت کا تعلق قائم کرنا یہ شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو تمہاری کھیتی ہے، جہاں تم نے تخم ریزی کرنی ہے، جہاں تم نے اپنا نطفہ اور بیج ڈالنا ہے اولاد کے لیے، وہاں پر تم جس طرح چاہو آ سکتے ہو۔ یعنی تمہاری آپس میں تعلق کی جو شکل ہے، جو حیت ہے، اللہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تمہارا آپس کا رشتہ اور تعلق ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اے ایمان والو، صرف اس دنیا کی زندگی لطف میں نہ رہنا، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ تیار کر کے آگے بھیجو، اس کی بھی فکر رکھو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، سبحان اللہ کا، اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تم نے اللہ سے ملنا ہے، تمہاری ملاقات ہونی ہے۔ جب ملاقات ہوگی تو پھر مالک پوچھے گا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر جو اختیارات دیے تھے، جو مال دیا تھا، عمر دی تھی، طاقت دی تھی، صلاحیت دی تھی، تمہیں سہولتیں دی تھی، ان کا استعمال کس طرح کر کے آئے ہو وہ حساب تو لے گا۔ کہا یاد رکھو تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو، لہذا زندگی کو محض دنیا کی لذتوں میں گم نہ کر دینا، اپنی آخرت کی تیاری کو بھی کرتے رہنا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی مکرم، ایمان والوں کو تو آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجئے کہ ایمان والوں تم نیک کام کرو، تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔